نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی کے باعث ان کے ہاتھ سے ان کے ایک کزن کا قتل ہوا۔ ان کو جیل ہو گئی۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص میں ان کی گردن اڑانے کا حکم سنا دیا۔ البتہ شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کے پاس محمد مرسل کے قبیلے کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلہ کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہیں تو معاف کریں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے، جوانوں اور بچوں نے اپنی چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ پہ رکھ دیے۔ محمد مرسل کے قبیلے کے بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقتول کے قبیلہ کے سامنے معافی کی درخواست رکھی جائے۔ وہ چاہیں تو معاف کریں۔ یہ درخواست رکھنے کا جو انداز تھا یہ اتنا منفرد تھا، یہ اتنی عاجزی اور فریاد لیے تھا کہ پورے عرب میڈیا کا یہ موضوع بن گیا۔ محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے بزرگ بچے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے۔ مقتول کے ورثاء کو بلایا گیا۔ ان کے سامنے قبیلے کے سرداروں اور شیخوں نے، جوانوں اور بچوں نے اپنی چادریں، لمبے جبے اتار کر مقتول کے ورثاء کے قدموں میں رکھے۔ عزت اور فخر سمجھی جانے والی چیزیں اور اشیاء اتار کر مقتول کی چوکھٹ پہ رکھ دیے۔ اپنی چادروں سے گھٹنوں کو باندھ کر زمین پر لیٹ گئے۔ اپنے سروں پر مٹی ڈالی۔ شاعروں نے معافی پر قصیدے پڑھے۔ مقتول کے ننھے بچے نے یوں معافی کی استدعا کی کہ جگر کٹ جائے۔ جو اور جتنی چاہیے دولت کی پیشکش کی گئی۔ پورا سعودی عرب بول پڑا کہ معاف کیا جانا چاہیے۔ شریعت نے معافی کا آپشن بھی تو رکھا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو معاف کیا اور نہ دولت پر راضی ہوئے۔ چنانچہ 3 دن پہلے 20 ستمبر کو نوجوان محمد بن مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی۔ یہ پہلا قاتل تھا جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ کے باوجود نافذ ہوا۔